نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين ثم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد ورحمۃ للہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ٹھیک۔ آپ کیسی ہیں الحمدللہ، میم؟ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو اپنے لیے ذریعہ نجات بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے سیچرڈے ہے، سیچرڈے والے دن ہم دعا یاد کرتے ہیں اور ہم نے ابھی کچھ ہی دن پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ ہم ہفتے بعد ایک دعا یاد کیا کریں گے، اور آج اسی سلسلے میں ہم آج الحمدللہ دوسری دعا یاد کرنے لگے ہیں، وضو کے بعد کی دعا۔ وضو کرنے کا طریقہ تقریباً سبھی کو معلوم ہوگا، لیکن پھر بھی میں مختصر سا آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے۔ طہارت تو ہم نے کا دیکھ لیا تھا، طہارت کس طرح کرنی ہے اور طہارت کرنے کے بعد کس طرح پاؤں اندر لے کے جانا، کون سا پاؤں جاتے ہوئے اندر کرنا ہے اور کون سا پاؤں باہر نکالتے ہوئے تو باہر رکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں معلوم ہو گیا تھا۔ تو اب ہم انشاءاللہ دیکھیں گے وضو کے بعد کی دعا اور وضو کا کیا طریقہ ہے۔ وضو کا طریقہ اکثر آپ لوگوں کو اکثریت کو معلوم ہوگا، لیکن تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہوتی ہے۔ جو خواتین ہوتی ہیں وہ سر کا مسا جو ہوتا ہے وہ کرتے ہوئے آدھے سر کو مسا کرتے ہیں، پورا مسا نہیں کرتی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ سے جو ہمیں وضو کا طریقہ ملتا ہے وہ سیم مردوں اور عورت کا ایک جیسا ہے کہ ماتھے سے لے کے یعنی کہ جہاں سے بال کا شروع ہوتا ہے، تین جو بڑی فنگر ہے اس کے ساتھ والی فنگر اور سب سے لٹل فنگر جو ہے، ان تینوں کو ملا کے جہاں سے بال ماتھے پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہاتھ رکھ کے آخر تک لے جانا ہے، یعنی کہ گدی تک، اپنی گردن کی جو اینڈ ہوتے ہیں، جہاں پہ بال اینڈ ہوتے ہیں وہاں تک لے کے جانا ہے، اور پھر ہاتھ اٹھانے نہیں ہے، اس کو واپس ایسے ہی واپس وہاں پہ لے کے آ کے چھوڑ دینا ہے۔ پھر جو شہادت والی فنگر ہے وہ دونوں کانوں میں رکھ کے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یعنی کہ وہ ایک لائنیں بنائی ہوئی ہیں اس کے اندر ویسے ہی گھمانی ہے، اور جو تھم ہے ہمارا، تھم ہمارے کانوں کے پیچھے جو ہوگا حصہ اس پہ مسا کرے گا۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے مسا کرنے کا۔ ہم نے وضو کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دونوں ہاتھ دھونے ہیں، 3 دفعہ کلی کرنی ہے اور غرارہ کرنا ہے، کلی کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 دفعہ منہ دھونا ہے اور منہ اس طرح دھونا ہے کہ منہ کا کوئی حصہ بھی یعنی کہ ایک بال کے برابر بھی خشک جگہ نہ رہے۔ دونوں کانوں کے لو سے، ایک کان کے لو سے لے کے دوسرے کان کے لو تک اور ماتھے سے لے کے نیچے یہاں تک جہاں پہ ہمارا حلق ہے یہاں تک اچھی طرح منہ کو دھونا ہے۔ اس کے بعد ہم نے اپنی کوہنیاں دھونی ہے، بازو کوہنیوں تک دھونے ہیں اور بازو بھی اس طرح دھونے ہیں کہ ہماری کوہنیاں جو ہیں، ہماری ایلبو جو ہے اچھی طرح وہ تر ہو جائے، ٹھیک ہے، اچھی طرح ان کو مل کے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح ملنا ہے، پھر ان کو دھونا ہے۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد پھر ہم نے مسح کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی مسح کا طریقہ بتایا ہے سیم ویسے مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 دفعہ پاؤں دھونے ہیں، پہلے سیدھا پاؤں دھونے ہیں اور پاؤں کے اندر انگلیوں میں خلال کرنا ہے۔ یہ جو لٹل فنگر ہماری ہوتی ہے، الٹے ہاتھ کی لٹل فنگر جو ہے ہماری، اس کے ساتھ ہم نے اپنی پاؤں کی انگلیوں میں خلا کرنا ہے، یعنی کہ اچھی طرح ان کو پانی پہنچانا ہے پاؤں کی انگلیوں کے اندر بھی۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہمارا وضو مکمل ہو جائے گا ہم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ ایک تو ہم جو اکثر کہتے ہیں کہ دوسرا کلمہ، کلمہ شہادت،
وہ پڑھنا ہے، اس کے ساتھ چھوٹی سی دعا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ ایک دفعہ پھر میں یہ دعا پڑھ دیتی ہوں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر اس کے مذکورہ کلمات کہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، جس سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ کلمات کیا ہے؟ یہی جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آگے دوسری جو ہے علامہ جعلنی کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بہت توبہ کرنے والوں میں اور خوب پاک رہنے والوں میں شامل فرما لے، شامل کر دے۔ یہ ہماری آج کی جو دعا ہے یہ ہے۔ انشاءاللہ منڈے والے دن میں یہ آپ لوگوں سے دعا سنوں گی، آپ لوگوں نے اس کو زبانی یاد کرنا ہے، اور میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے وضو کا طریقہ بھی پوچھوں گی انشاءاللہ۔ تو اب ہم اپنے روٹین کے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ آج ہم نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر پڑھنی ہے۔ کون سی آیت پڑھنی ہے؟ ہمیں آج سورۃ بقرہ کی آیت نمبر پڑھنی ہے 132۔ تو چلے آغاز کرتے ہیں آج کی آیات مبارکہ کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى، اور وصیت کی، بہا، اس کی، ابراہیم نے، ببنی ہی، اپنے بیٹے کو، ویعقوب، اور یعقوب نے، یا بنیشا، اے میرے بیٹو، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، اصطفیٰ، منتخب کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، دین کو، فلا تموتن، تو ہرگز تم نہ مرنا، الا، مگر، وانتم، اس حال میں کہ تم، مسلمون، فرما بردار ہو، ام، جا، تم تھے تم، شہداء، موجود، اس جب، حضر، آئی، یعقوب علیہ السلام کو، موت، اس جب، قال، کہا اس نے، لبنی ہی، اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹوں سے، ماں، کس کی، تعبدون، تم عبادت کرو گے، من بعدی، میرے بعد، قالوا، انہوں نے کہا، نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، و الہ، اور معبود کی، آبائی کا، آپ کے آبا کی، ابراہیم کے، و اسماعیل کے، و اسحاق کے، الہا، معبود کی، واحدن، ایک کی، ونحن، اور ہم، لہو، اسی کے لیے، مسلمون، فرما بردار ہیں۔ یہ ہے آج کی ہمارے آیت مبارکہ۔ اب ہم اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وبشوا، اور وصیحت کی، واشواج، یا اس کا رول ورڈ ہے، ببنی ہی، اپنے بیٹوں کو، با، یا نون، جا، اس کا روٹ ورڈ ہے، جا بنش، یا اے میرے بیٹو، با، نون، جا، اس کا روٹ ورڈ ہے، اصطفیٰ، منتخب کیا ہے، سواد، فا، واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، فلا تموتن، تم ہرگز نہ مرنا، میم، واو، تا، اس کا روٹ ورڈ ہے، حضر، آئی، حاضواد، اس کا روٹ ورڈ ہے، آبائی کا، آپ کے آبا کی، حمزہ، با، واو، اس کا روٹ ورڈ ہے، الہن، معبود کی، حمزہ، لام، ہا، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ تھے ہمارے آج کے روٹ ورڈ، اور ہم اب دیکھتے ہیں مختصر سے انشاءاللہ تفصیل۔
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو ہرگز نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور اس کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی سید یعقوب علیہ السلام نے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کس چیز کی وصیت کی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کو توحید کی وصیت کی اور اسے ایک ایسے کلمہ بتایا جو باقی رہے گا، حتیٰ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو کلمہ توحید کی وصیت کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو فرما بردار بننے کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کیا کی تھی؟ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، لہٰذا اس کے دین پر قائم رہنا، اس کے دین کو قائم کرو اور اس کی شریعت پر عمل کرو، اس کے دین کے رنگ میں رنگے جاؤ، پھر اسلام کے سوا کوئی اور حالت پر تمہیں موت نہ آئے، اسی دین کے اخلاق و اوصاف پر زندگی گزارو گے اور اسی پر موت آئے گی، اور نہ ہی کہ اس کے ساتھ قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے، اور اسی کے ساتھ تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنے کی روٹین آئی تو تم اسلام پر عمل کرنے سے نہیں رکو گے، اگر اسلام پر رکاوٹیں آئی تو تم اسلام سے نہیں ہٹو گے، غلبہ اسلام کی تمنا ٹوٹے تو تم نہ ٹوٹنا، تم اسی دین پر قائم رہنا۔ یعنی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت یہ فرمائی کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، زندگی میں کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی اتاؤ چڑھاؤ آ جائے زندگی کے کسی موڑ پر بھی، حالات کیسے بھی ہوں، کوئی بھی آزمائش آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کوئی بھی رکاوٹ آئے، تو تم نے اپنے رب کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کٹ آف نہیں کرنا، اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ تعلق بنائے رکھنا ہے۔ اور رب کے ساتھ تعلق کیسے بنتا ہے؟ شریعت پہ چلتے ہوئے، دین محمدی پہ چلتے ہوئے، اسلام پہ چلتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رابطے مضبوط ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ دین سے کیا مراد ہے؟ دین سے مراد زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، جیسے کہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ آل عمران آیت نمبر 19۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین کی وضاحت کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کیا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ اس بات سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی کس چاہت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے ایک موت تو حیات کی کشمکش میں مبتلا سارے انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ مرتے ہوئے بھی اس کے دل و دماغ پر کیا بات چھائی ہوئی تھی، اس دنیا کو چھوڑتے ہوئے بھی یہ فکر تھی کہ میری اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام قدیم ہے، وہی سارے انبیاء کی دعوت رہی ہے، اس کی ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی ہے، انہوں نے اسلام کو لازم پکڑ لو اور اس پر
दुआ इख्तियार करो और इसको ना छोड़ना यहाँ तक कि तुम फौत हो जाओ। यानी कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम की वसीयत से हमें क्या पता चलता है कि जो दीन इस्लाम है, जो जो दीन मोहम्मदी हम इस वक्त हमारे अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू से फितरती जो दीन है ये वही है, दीन मोहम्मदी जो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, शरीयत लेके आए। ये अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को, तमाम रसूल को देकर यही इस्लाम दे के भेजा, जिसमें सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी, अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाना। इसके अलावा और भी बहुत सारी औसाफ थी जो हम वक्फन वक्तन पढ़ते रहेंगे, और कुछ हम पढ़ भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अम कुंतुम शुहदा इज हदर याकूबल मौत इस क़ाल लिबनीहि मा तअबुदून मिन बअदी क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाहा आबाइक इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदन व नहनु लहु मुस्लिमून। क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब याकूब को मौत आई, जब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने कहा, हम आपके माबूद और आपके अबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल के माबूद की इबादत करेंगे। जो एक ही माबूद है, हम उसी की इबादत के लिए फरमाबरदार हैं। इस आयत का शान नुज़ूल क्या है? यहूद ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते कि यकूब अलैहिस्सलाम ने जिस दिन वफात पाई उस दिन यहूदियत की वसीयत की थी, और इस पर ये आयत नाज़िल हुई, अम कुंतुम शुहदा, जो हम अभी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कुंतुम शुहदा इज हदर याकूबल मौत, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहूदियों से ये सवाल किया है, क्या तुम उस वक्त मौजूद थे जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम को मौत आई? सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम की मौत और वसीयत के जिक्र करने में क्या हिकमत है? सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था, और उन्हीं की नस्ल में से बनी इसराइल थे। उनकी यहूदियों की गहरी वाबस्तगी थी। इनकी मौत का मामला और वसीयत का मामला यहूद के अंदर से हिला देने वाला है। यहूद जो इस बात पे एग्री थे कि हम हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, और उनको ये मालूम नहीं था कि जिस वक्त हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने वसीयत फरमाई उस टाइम उनकी वसीयत क्या थी। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पे उनको हिलाने के लिए ये बात दोहराई कि तुम उस वक्त हाजिर थे जब हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को वसीयत की थी। अगर वो कहें मौजूद थे तो झूठे हैं, अगर कहें कि नहीं तो ये साबित होगा कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि वसीयत क्या की गई थी। इस काल लिबनी हिमाता अबूदून मिन बादी, जब उसने कहा अपने बेटे से, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के वक्त किस चीज की फिक्र सबसे ज्यादा थी? सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम को अपनी मौत के वक्त सबसे ज्यादा अपनी औलाद के ईमान और इबादत की फिक्र थी। इस पर जब अपनी मौत का आसार जाहिर हुए तो उन्होंने इम्तिहान के तौर पे अपने बच्चों से दरियाफ्त किया, ताकि बच्चों को वसीयत पर अमल पैरा होने की वजह से सुकून नसीब हो। माता अबूदून मिन बादी, सैयदना यकूब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? सैयद यकूब अलैहिस्सलाम ने उनके तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने के बारे में पूछा, और उनसे इस पर साबित कदमी रहने का अहद लिया। कुरान हकीम लोगों को दो बुनियादी अमूर पर इत्तफाक करने की तरगीब चलाता है। सबसे पहले कि तौहीद और शिरक और इसकी इकसाम से बरात, यानी कि शिरक व बिदआत से बरात, और शिरक व बिदआत वाले कामों को इंसान नफरत करे, ऐसी चीजों से जो शिरक और बिदआत वाले काम हो। और दूसरा, अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी, तमाम अमाल में उसके लिए खुशू और खुजू। और इस्लाम का वो जिस तरफ कुरान ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी है, उन्होंने इस्लाम की दावत नहीं दी जिनके मानों में वो आजकल मारूफ हैं। यानी कि यहूदियों ने इस्लाम की दावत नहीं दी थी, उन्होंने तो अपने दीन की
दावत देना शुरू कर दी थी, जो कि शिरक पर मबनी था। सारे अंबिया की वसीयत तौहीद और इस्लाम पर कायम रहने वाली थी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, शरअ लकुम मिनद्दीन मा वस्वा बिही नूहम वल्लज़ी औहैना इलैका मा वस्वैना बिही इब्राहीम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन व ला ततफर्रकू फीह कबुर अलल मुश्रिकीन मा तदऊहुम इलैहि अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशाअ व यहदी इलैहि मन युनीब। इसलिए तुम्हारे लिए वही दीन का वही तरीका मुकर्रर किया गया है जिसकी तकीदी हुक्म उसने नूह को दिया, जिसकी वही हमने आपकी तरफ की, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिसका तकीदी हुक्म हमने इब्राहिम और मूसा और ईसा को दिया कि दीन को कायम करो और इसी में तफरका ना डालो, यानी कि वारियत वाला दीन ना फैलाओ। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो, जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरे पारे में फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और तफरकेबाजी ना करो। ये जो हमारे यहाँ पे फिरका वारियत की इतनी हवा दी जाती है ना, लोग बड़े फख्र के साथ अपने नाम के साथ चिश्ती, देवबंदी, वहाबी और पता नहीं क्या क्या लगाते हैं। ये उन सब के लिए है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सख्ती से मना किया है कि तफरका बाजी से अपने आप को बचाओ, अपने आप को सिर्फ मुस्लिम कहलाओ, मुसलमान कहलाओ, मोमिन कहलाओ और कुरान और हदीस पर चलते हुए अमल करो। फिर वो तुम्हें वहाबी कहें, तुम्हें यहूदी कहें, तुम्हें कुछ भी कहें, तुम्हें इससे हरगिज हरगिज गर्ज नहीं होनी चाहिए। तुमने अल्लाह की रस्सी यानी कि कुरान पाक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करनी है, जो कि हदीस मुबारका से हमें मिलती है। तो हमने इन दो चीजों को मजबूती के साथ पकड़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुनिया में भी इज्जत अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत इंशाअल्लाह हमारी आखिरत में भी इज्जतों वाले मकाम रखेगा इंशाअल्लाह। मुशरिकों पे बहुत गरा था, जिस तरफ आप उन्हें दावत देते थे अल्लाह ताला ने अपने लिए चुन लेता है जिसको चाहता है और उसी की तरफ उसको रास्ता दिखाता है जो रुजू करता है। शुरा आयत नंबर 13। अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को उसकी सोच के मुताबिक चुनता है और उसकी सोच के मुताबिक उसको रास्ता दिखाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को नेकी और बदी दोनों इल्हाम किए हैं। ये अपने इंसान पे डिपेंड करता है कि वो नेकी के काम छोड़ के अगर वो बुराई की तरफ चलता है तो अल्लाह ताला बुराई के रास्ते आसान कर देते हैं। अगर वो इंसान अपने आप को बदलना चाहता है, कोशिश करता है, कोशिश के बावजूद वो नाकाम होता है, लेकिन वो कोशिश दिन रात मुसलसल करता है अपने आप को अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शुमार करने की, अपने आप को रब की रज़ा में राजी रखने की, तो इससे क्या फायदा होता है? अल्लाह ताला उसकी कोशिश में भी उसको अजर देता है और अल्लाह ताला उसके लिए आसानियां पैदा फरमा देता है, उसके लिए दीन को आसान कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत को ने दीन बहुत आसान रखा हुआ है सिर्फ उन लोगों के लिए जो दीन की तरफ आना चाहते हैं। जो दीन की तरफ आना नहीं चाहते, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए दीन को बहुत बड़ा, कह ले कि जैसे होता है ना एक मार का, वो रखा हुआ है कि इंसान सोचता है हाय मैं ये काम भी छोड़ दूंगा, मैंने फैशन करना भी छोड़ना है, मैंने अबाया भी पहनना है, मैंने बाहर घूमने फिरने भी नहीं जाना, मैंने आउटिंग भी नहीं करने जानी, मैंने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे भी नहीं जाना, कहीं मॉल पे भी शॉपिंग करने नहीं जाना, ये सारे काम छोड़ने हाय फिर दिन पे चलूंगी फिर ये होगा। भाई मुझसे नहीं होता। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, अल्लाह ताला हमें माफ कर देगा। तो ये जो सोचता है ना, तो अल्लाह ताला फिर वो जब माफ करेगा, वो तो रहीम है, वो रहमान है, उसकी जात के सामने किसी का कोई जोर नहीं चलता। वो माफ करने पे आए तो किसी को भी माफ कर सकता है और पकड़ने पे आए तो बहुत सारे नेको सालिहीन को भी पकड़ सकता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ना अबुदु इलाहक व इलाहा आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक व इसहाक इलाहम वाहिद।
بیٹوں نے اس کا جواب میں کیا بات یہ رکھتے تھے، ان الفاظ سے بیٹے اپنے دین کو پہچان لیتے ہیں اور اس سے ورثہ قبول کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ اور آپ کے آبا کا معبود ہے، اور جس کے وجود اور اس کی عبادت ہم پہ واجب ہونے کا عقلی اور حسی دلیل قائم ہے۔ اس کے ساتھ احکامات پر عمل کرنے کے خضوع کرنے والے اور اس کی ابویت کا اعتراف کرنے والے اور ہر معاملے میں اس کی طرف رخ کرنے والے ہیں، اور اس دور میں بت ستاروں اور حیوانات کی عبادت ہوتی تھی۔ یعنی کہ اس ٹائم جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تو اس ٹائم کیا تھا کہ بتوں کی، ستاروں کی اور گائیں حیوانات کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو پابند کیا اس وجہ سے، اتنا کہ میرے بعد میرے بچوں کو شیطان گمراہ کر دے اور ان کے دین سے ہٹا دے، اس لیے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی، اور یہ وصیت تا قیامت ان کی اس قرآن پاک میں محفوظ ہے، اور ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو ایسی وصیت ضرور کریں جس میں ان کو اسلام کی طرف آنے کی دعوت ہو، اور ان کو یہ پتا چلے کہ اگر ہم کچھ غلط کریں گے تو اس کی سزا ہمارے والدین کو بھی ملے گی، اور ان کو پتہ یہ چلے کہ ہمارے جو والدین ہیں ہم پہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے وہ ٹینشن لیتے ہیں، ہمارے لیے وہ فکر مند ہے، تو اس لیے ان کی زندگی میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اور اللہ رب العزت بہت ہی مہربان ہے، بہت زیادہ مہربان ہے۔ جب انسان کسی کی ہدایت کے لیے دعا کرتا ہے اور اسے دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور اس انسان کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت کی روشنی عطا فرما اور ان کے لیے دین کو آسان فرما دے، تاکہ یہ دین پہ چلنا ان کے لیے مشکلات کا باعث نہ بنے، ان کے لیے آسانیاں ہو اور ان کے لیے سکون ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرمائے جو ہمارا نام بھی روشن کرے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، آمین ثم آمین۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں کہ وضاحت کریں۔ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا، سپرد کر دینا۔ اسلام شعوری طور پر قبول کیا جاتا ہے، عبادت اسلام لانے کے بعد کے تقاضوں میں سے ہے، یعنی کہ انہوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور اب جہاں کہا کہ ہم اس کے فرما بردار ہیں، تو انہوں نے توحید اور عمل کو جمع کیا۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ دو، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو وصیت کر کے جائیں، وصیت کر کے اپنے پاس رکھیں، اور وصیت میں ایسی باتیں ضرور لکھیں جو اللہ رب العزت کی رضا کا باعث بنے، اس کی محبت کا باعث بنے، اور اپنی اولاد کو دین پر چلنے کی لازمی ترغیب دلائیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کریں ان کے ساتھ، اللہ رب العزت کی رحمان ہونے کی، رحیم ہونے کی، اللہ رب العزت کی صفات کے بارے میں بتائیں کہ ہمارا رب اگر رحمان اور رحیم ہے تو جبار اور قہار بھی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے اگر اس کو صرف پیار ہی ملتا رہے، پیار ہی ملتا رہے، تو وہ اپنی، یعنی کہ کہتے ہیں نا اوقات سے باہر آ جانا، تو یہ چیز ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو صرف رحمان اور رحیم ہی سمجھیں گے تو ہمارے اندر جو ہے نیکی کرنے کی جو حص ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، ہمارے اندر ابلیس یہ فتنہ ڈالے گا کہ وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ آپ کو ضرور بخش لے گا، کیا ضرورت ہے اتنا کھپنے کی، کیا ضرورت ہے تہجد پڑھنے کی، کیا ضرورت ہے رات کو اٹھنے کی، رونے کی، اللہ تعالیٰ تو غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا کہ آپ کتنی مصروف ہے، اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے نا آپ کی عمر ابھی بہت چھوٹی ہے، آپ نے کالج جانا ہے، ابھی آپ نے یونی جانا ہے، آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چیزیں ساری ابلیس اس وقت کرے گا جب آپ اپنے آپ کو فری رکھیں گے۔
ہر وقت اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، اور اپنے لیے لازمی اتنا وقت نکالیں کہ اپنی ذات کا آپ لوگ محاسبہ کر سکیں۔ روزانہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آج کے دن میں نے کیسے گزارا، اور آج کے دن میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ آپ ایسے کریں، آپ سبھی کو ایک میں چھوٹی سی اسائنمنٹ دیتی ہوں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، پارا الحمدللہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، اس پارے کے کمپلیٹ ہونے تک آپ لوگوں نے اپنی ڈیلی آج سے لے کے جب تک پارا ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے تب تک آپ لوگوں نے ڈیلی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنی اچھائیاں بھی لکھنی ہے، اپنی برائیاں بھی لکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے اس کو ڈیلی چیک کرنا ہے کہ میری زندگی میں کس طرف، میری زندگی کا رخ جو ہے وہ کس طرف کو جا رہا ہے۔ اگر تو وہ اللہ کی طرف ہے تو الحمدللہ لکھا، ہر داڑھی کے پیج پہ الحمدللہ لکھے، اور بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پہ ختم کریں، تاکہ اللہ رب العزت یہ الفاظ ہمارے جو ہیں روزے قیامت ہمارے نامہ اعمال میں سنہری حروف کی طرح شمار کر دے، اور اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب ہمیں اس دنیا میں بھی انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ کلاس کا اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔